السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 20 تک ہم نے پڑھا تھا۔ آج ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الناس، یا پہ جو مد ہے یہ مد جائز ہے۔ یہ اصل میں الگ تھا، یا الگ تھا، پھر ایہا الگ تھا، تو یا پہ جو مد ہے یہ مد جائز ہے۔ ایو کا جو حمزہ ہے اس کو تحقیق کے ساتھ پڑھنا ہے، اور ہا کو واضح نکالنا ہے۔ نون مشدد پہ غنہ ضروری ہے۔ نا الف مدہ ہے، ملا کے پڑھیں گے سعبدو۔ سین کو باریک سیٹی کے ساتھ، عین کو واضح نکالنا ہے۔ بودو، یہ واو مدہ ہے۔ ربکم الذی، را کو موٹا کریں۔ کم الذی، کاف کو بھی باریک، میم کو بھی اور لام کو بھی باریک پڑھنا ہے۔ کم الذی نہ ہو، کم الذی۔ ذی، ذال کو واضح نکالنا ہے اس کے مخرج سے نرم کرتے ہوئے، اور یہ یا مدہ ہے۔ خلقکم، اب دیکھیں خا اور قاف کے درمیان میں یہ لام ہے، لام باریک ہے، اور خا اور قاف دونوں موٹے حروف ہیں۔ بڑی توجہ کے ساتھ ان کو نکالنا ہے۔ خال، لام باریک، قا، خلق، خلق، ٹھیک ہے۔ خلقکم، یہ کاف باریک ہے، میم ساکن کا اظہار ہے۔ والذین، لام کو باریک پڑھنا ہے، موٹا نہیں کرنا۔ ذی، یا مدہ ہے، نون کو لمبا نہیں کرنا۔ من قب، یہاں موٹا اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن کا اخفا ہے، مفخم اخفا ہے، موٹا ہے۔ قبلکم، قاف کو موٹا ہے کرنا ہے، با پہ قلقلہ۔ کم، کاف کو باریک، میم ساکن کا اظہار۔ لعلکم، عین کو واضح کریں، لام کو باریک، اسلام کو بھی باریک۔ کم، میم ساکن کا یہاں بھی اظہار ہے، کاف کو باریک پڑھنا ہے۔ تتقون، دونوں تا، یہ دونوں تا جو ہیں ان کو باریک پڑھنا ہے۔ قو، واو مدہ ہے۔ اچھا جی، تو مد کر سکتے ہیں وقفاً آپ۔ تتقون، ملا کے پڑھیں گے تو پھر تتقون الذی، سٹارٹ یہاں کریں گے، حمزہ کے اوپر زبر نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو سٹارٹ کیسے کرنا ہے؟ الذی، ٹھیک ہے، یا مدہ ہے۔ جعل، عین کو واضح نکالنا ہے، باقی دونوں حروف باریک ہیں، عین بھی باریک ہے، کسی کو لمبا بھی نہیں کرنا۔ لکم الارض، لام کو باریک، کاف کو باریک، تو یہ لام ساکنہ کو ہلانا نہیں ہے، یہ بھی باریک ہے۔ اور را کو موٹا کرنا ہے، حمزہ کو تحقیق کے ساتھ پڑھنا ہے۔ واد کو اس کے مخرج سے نکالتے ہوئے موٹا ادا کرنا ہے اور لمبا نہیں کرنا۔ فراشا والسماء بناء، فرا کی را کو موٹا کریں۔ شوں، یہ نون تنوین کا ادغام ہے، مع الغنہ ہے۔ وس، سین کو باریک سیٹی کے ساتھ، میم پہ جو مد ہے یہ مد واجب ہے، اور اسی طرح بنا پہ جو مد واجب ہے، تو وقف کی صورت میں بنا آ، ٹھیک ہے۔ ملانے کی صورت میں ان و انزل، تو ادغام ہوگا نون تنوین کا مع الغنہ۔ ان، یہ نون ساکن کا اخفا ہے، باریک۔ زلا، زا کو زور کے ساتھ، سختی کے ساتھ ادا کرنا ہے، لام کو باریک پڑھنا ہے، لمبا بھی نہیں کرنا۔ من السماء ماء، اب دیکھیں یہ بھی مد واجب ہے، مد واجب ہے، یہ بھی یہاں میں مد واجب ہو رہی ہے، یہاں بھی مد واجب ہے، تو سب کی مقدار کا بیلنس رکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد یہ نون تنوین کا اخفا ہے۔ فأخ، حمزہ کو تحقیق کے ساتھ، خا کو موٹا، ہلانا نہیں ہے۔ غج، را کو موٹا، بھی، ہا
یہ جو ہی ہے یہ یا مدہ کے قائم مقام ہے اور اس کو ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. من الثمرات، یہ دیکھیں سا کو باریک ادا کرنا ہے، اس کے مخرج سے اس کو نکالنا ہے. را کو خوب موٹا کر کے پڑھنا ہے، تا باریک ہے. رزق لکم، یہاں را باریک ہو رہی ہے، را کے نیچے زیر و را باریک ہوتی ہے، قاف کو موٹا، اور یہاں نون تنوین کا ادغام ہے لیکن بلا غنہ ہے، غنہ نہیں کرنا. کم، اچھا جی، میم کو ہلانا نہیں ہے، تو ملانے کی صورت میں یہ اظہار ہے، اس کو اس پر غنہ نہیں کرنا، میم ساکن کا اظہار ہے. فلا الف مدہ ہے. تج، تا کو باریک جیم پہ قلقلہ. علو، لو و مدہ ہے، عین کو واضح نکالنا ہے. للہ، لفظ اللہ کو باریک پڑھنا ہے، اس سے پہلے زیر ہے. اندادا و انتم، یہ نون ساکن کا اخفا ہے، باریک اخفا ہے. دا الف مدہ ہے. دوں، یہ نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے. انتم، یہ نون ساکن کا اخفا ہے باریک. تم، تا باریک میم ساکن کا اظہار. تعلمون، تا کو باریک عین کو واضح نکالنا ہے، لام کو بھی باریک پڑھنا ہے. مو و مدہ ہے تو وقف کی صورت میں مد کر سکتے ہیں. وَإِن كُنتُم، یہ نون ساکن کا اخفا اخفا ہے، یہ نون ساکن کا اخفا ہے باریک. کنتم، یہ بھی اسی طرح باریک اخفا ہے، کاف کو باریک. تم، تا کو باریک میم ساکن کا اظہار. فی، یا مدہ. اوئی، یا لین، را کو موٹا. بیم، میم ما، یہ نون تنوین کا ادغام ہے مع الغنہ، اور یہ میم مشدد پہ غنہ ضروری ہے. ما الف مدہ ہے. نزلنا، تو یہ آپ نے لام کو ہلانا نہیں ہے، زا کو زور کے ساتھ پڑھنا ہے. نا الف مدہ ہے. علا الف مدہ کے قائم مقام ہے. لا ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے. عب، با پہ قلقلہ. دینا، نا الف مدہ ہے. ف، حمزہ کو جھٹکے کے ساتھ پڑھنا ہے. فا نہیں کہنا. تو، یہ واو مدہ ہے. بسوغتم، سین پہ سین کو باریک سیٹی کے ساتھ ادا کرنا ہے اور واو مدہ ہے. را کو موٹا کرنا ہے. تم، میم مثلہ، یہاں نون تنوین کا ادغام مع الغنہ ہے اور آگے نون ساکن کا ادغام ہے مع الغنہ. ٹھیک ہے. مث، سا کو نرم ادا کرنا ہے. لہ، وقف کی صورت میں لہ. ٹھیک ہے. تو ملانے کی صورت میں یہ یا مدہ کے قائم مقام، اس کو ایک الف کے برابر لمبا کیا جائے گا. ودعو، دال پہ قلقلہ. عو و مدہ ہے. شہداءکم من دو، یہاں دیکھیں شہداء، دا پہ جو ہے مد ہے، مد واجب ہے. کم، یہاں میم ساکن کا ادغام ہے، کاف کو باریک. من، نون ساکن کا اخفا ہے باریک. دون اللہ، دو و مدہ ہے. نلہ، لفظ اللہ کو باریک پڑھنا ہے، اس سے پہلے زیر آ گئی ہے. ان کنتم، ان کنتم، یہ نون ساکن کا اخفا، یہاں بھی نون ساکن کا اخفا، دونوں باریک اخفا ہے. تم، تا کو باریک میم ساکن کا اظہار ہے. صادقین، صاد کو خوب موٹا پڑھیں اور قاف کو بھی موٹا کریں اور یہ یا مدہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہاں تک جو ہے آج ہم نے پڑھا ہے. انشاءاللہ تعالی یہاں سے ہم آگے پڑھیں گے اگلے سبق میں. اب جو ہے وہ آپ مکمل تلاوت سماعت فرمائیں جتنا ہم نے پڑھا ہے قواعد کی روشنی میں توجہ کے ساتھ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء
وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين। आयत नंबर 23 तक हमने पढ़ा है। इंशाअल्लाह ताला यहाँ से हम अगले सबक में पढ़ेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।